امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر ان کے تقوی کے حالات لکھے ہیں، بڑے عجیب حالات۔ حضرت مولانا موسیٰ الباجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حلال رزق کے اوپر، اس کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب انہوں نے واقعات لکھے ہیں۔ فرمایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا سرکاری ملازم تھا، جب انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی، فرمایا بیٹے کے گھر سے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ فرمایا جو سرکار کی طرف سے تنخواہ لیتا ہے میں اس کو مشکوک سمجھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی یہ نہ فتویٰ لگا دے کہ مولوی صاحب نے بیٹھ کے جی سرکاری تنخواہ کو حرام قرار دے دیا۔ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ایک ہے مسئلہ، ایک ہے تقویٰ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے شک ہے کہ کہیں کوئی کسی مظلوم کی سے کوئی ایسا ٹیکس نہ لے لیا گیا ہو اور وہ اس تنخواہ کے اندر شامل ہو۔ فرمایا ساری زندگی اپنے بیٹے کے گھر سے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ان کی گھر والی فوت ہوئی، ان کی گھر والی کے نام ایک مکان تھا۔ کیا تقویٰ تھا ان لوگوں کا، کیا ولایت تھی ان لوگوں کی۔ گھر والی فوت ہوئی، مکان تھا، اس کے اندر ان کا بھی حصہ آتا تھا۔ وہ مکان کرائے پہ ان کے بیٹے نے دیا، 1 درہم یا 2 درہم لکھا ہے ان کو ایک مہینے کا آتا، وہ حصہ جو ان کا بنتا تھا ان کا بیٹے ان کو دے دیتا۔ مکان انتہائی خستہ ہو گیا تو بیٹے نے اس مکان کی مرمت کرائی، اس کے بعد اپنے حصے کا وہ 1 یا 2 درہم لینا بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا کیوں نے تو نے اپنے اس پیسوں سے اس مکان کی مرمت کرائی ہے، اب میرے یہ تقوی کے خلاف ہے کہ میں اس سے بھی اپنے حصے کے پیسے لے سکوں، کوئی مشکوک نہ ہو جائے۔ دیکھو بعض اوقات یہ ہوتا ہے جائز اور بات ہے، تقویٰ اور بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بکری چوری ہو گئی۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتی ہے؟ کسی نے بتایا حضرت 20 یا 21 سال۔ فرمایا 20 یا 21 سال انہوں نے کبھی بازار سے گوشت لے کر نہیں خرید کر کھایا کہ ممکن ہے یہ وہی چوری کی بکری ہے اور میرے اندر کوئی حرام چلا جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تقوی کے پہاڑ تھے، حافظ الحدیث تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے۔ فرمانے لگے او احمد مجھے آج تک اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا نہیں ملا، تو میں نے یہ سوچا نہ معلوم مجھے زندگی میں پھر ایسا حلال پاکیزہ اور طیب کھانا ملے یا نہ ملے۔ میں نے اسی لیے وہ کھانا باقی نہیں بچایا، میں نے سارا کا سارا کھانا کھا لیا۔ رزق حلال کے بڑے برکات ہیں۔ رزق حلال حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جب کوئی آدمی کسی کو رزق حرام کھلاتا ہے، فرمایا رزق حرام کے اوپر پلنے والا جسم جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ آج ہم اس چیز کے اندر توجہ نہیں کرتے، اولاد کے لیے اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کے لیے مال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کے لیے ہر چیز اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں، نہ جائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ تو میرے مرنے کی دیر ہے، کھائیں گے دوسرے، اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ آج ہی سوشل میڈیا پر میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، سعودی عرب جنت البقیع کے اندر ایک آدمی کی وہاں تدفین ہو رہی ہے، ابھی اس کی تدفین مکمل نہیں ہوئی، ابھی باپ کی میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹے وہاں علیحدہ ویڈیو موجود ہے، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جھگڑا کر رہے ہیں اس کی بقیہ دولت کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کا واسطہ ہے